السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ محترم بھائیو، ابھی ہم انشاءاللہ الرحمن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 20 جو ہے اس کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح پڑھیں گے۔ یہ آیت بھی پچھلی آیت سے منسلک ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی بصارت کو، کلما، جب بھی، اضاء لہم، روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا، وہ چل پڑتے ہیں، فیہ، اس میں، واذا اظلم، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، ضرور لے جاتا، ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے منافقین کے دوسرے گروہ کے متعلق پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے بارش کی مثال دی، اور بارش کی مثال دے کر بتایا کہ اسلام ایک بارش ہے، اور اس کے اندر جو کڑک ہے، رعد ہے، چمک ہے، بجلی ہے، وہ اسلام کے اندر آنے والی جو سختیاں ہیں وہ ہیں۔ اور منافقین کے متعلق یہ بتایا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو اس کی کڑک جب دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ کڑک کے ڈر سے، اور ان کو ایسا لگتا ہے یہ کڑک ان کو جو ہے موت ہی نہ کہیں ان پر وارد کر دے، تو وہ اس کے ڈر سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنی انگلیاں جو کانوں کے اندر ڈال لیتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سخت ہے آزمائش کی، سختی کی، اسلام کی، جو اسلام کے اندر پیش آنے والے جو مصائب اور سختیاں ہیں، منافقین ان کو نہیں جھیل سکتے۔ یہ اللہ نے ان کی مثال دی ہے، اور اسلام کو مثال دی ہے بارش کے ساتھ۔ یہ آیت بھی اس کے ساتھ منسلک ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان کے اس نفاق کی وجہ سے، ان کے تذبذب کی وجہ سے، ان کے شک کی وجہ سے، یقاد البرق، اسی بارش کے اندر جو بجلی ہوتی ہے، یقاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف، اچک لے، چھین لے، اچک لے، ٹھیک ہے، ابصارہم، ان کے دیکھنے کی قوت کو، یعنی ان کی آنکھوں کو۔ ہو سکتا ہے اللہ کہتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ بجلی جس سے یہ ڈرتے ہیں، بارش کے اندر جو بجلی ہے جس سے یہ ڈرتے ہیں، قریب ہے کہ وہ بجلی جو ہے، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کے دیکھنے کی قوت کو، یعنی ان کی آنکھوں کو، ان کی بصارت کو، کلما، جب بھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، یعنی جب بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، لاہم، ان کے لیے، مشوا، وہ چل پڑتے ہیں۔ یعنی یہ وہی پیچھے والی آیت کی مثال ہے کہ جب اسلام کے اندر تھوڑی ترقی دیکھتے ہیں، اسلام کو پھیلتا پھولتا دیکھتے ہیں، جب مال غنیمت دیکھتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، مشوا فیہ، اس کے اندر چل پڑتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہو کر چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، یعنی مصیبت یا پریشانی یا مصائب اسلام کے اوپر آ جاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھاتا، وہ اس کو اندھیرا سمجھتے ہیں، منافقین اس کو اندھیرا سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان کے اوپر، قاموا، وہ قیام کرتے ہیں، یعنی ٹھہر جاتے ہیں۔ کون ٹھہر جاتے ہیں؟ منافقین۔ پھر وہ اسلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے، کاربند نہیں رہتے۔ یہی نفاق کی علامت ہے کہ کبھی وہ ارادہ کرتے، کبھی اظہار کرتے ہیں، کبھی انکار کرتے ہیں، کبھی اسلام کو دل سے قبول کرتے ہیں، کبھی انکار کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی نشانی ہے، اور ان کے نفاق کی یہ نشانی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ، ضرور لے جاتا، ضرور چھین لیتا، بِسَمْعِهِمْ، ان کی سماعت کو، یعنی ان کے سننے کی حس کو اللہ چھین سکتا تھا، چھین لیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اس کام کے اوپر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کی پیدا کرتا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، ساری دنیا کی چیزیں بنائی ہوئی جو ہیں وہ اللہ کی ہیں، حجر، شجر، پتھر،
دریا، پانی، جانور، انسان، تمام مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے، اور انسانوں کی سماعت، آنکھیں، کان، ناک اللہ نے دیے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں سے بھی چھین سکتا تھا، لیکن اللہ کا اصول ہے کہ جو جتنا سمجھنا چاہتا ہے اللہ اس کو اتنی سمجھ دے دیتا ہے۔ ان کے اندر تذبذب تھا، اللہ نے ان کو ویسے رہنے دیا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے چھین سکتا تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ بھی آیت پچھلی آیت سے کے ساتھ منسلک ہے، اور یہاں پر منافقین کا جو ہے وہ تذکرہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔